رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک باوز بلند ادب و احترام دینا چن کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مسلمانوں قرآن دینے مسلمانوں قرآن دینے آؤ اے قرآن دینا لے آیا بہارا اے قرآن دینا لے آیا بارا اے کلام خدا نو جناسی لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بارا جناسی لایا نبی نال رل کے تلٹیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دینا دلوں پیار پاوے جے
قرآن دینا دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں۔ دوسرا تو بعد اللہ رب العزت دی مقدس اور پاکیزہ بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ پاک میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت میں سن سنا کے ادھتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی احباب دل بچے آج دی مقدس رات 27ویں دی رات ہے۔ بہت سارے محدثین اور مفسرین تابعین اور بعض صحابہ نے اپنی اپنی تجربات کی روشنی اندر نقل فرمایا کہ لیلۃ القدر علی رات اکثر 27ویں دی رات۔ دعا کرو اللہ اس رات دیاں رحمتاں اور برکتاں سن سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس رات دے صدقے ساڈے گزشتہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میں یقیناً منہ دی تعریف نہیں، میں تسا سارے ہدیہ تبریک پیش کرے گا، مبارکباد دینا کہ جنہاں اثر تو لے کے رات 11:30 دا ٹائم ہونا والا مسلسل خطابات خطاب سن رہے ہو اور آپ اللہ دے گھر بیٹھے ہوئے بڑا مشکل کام۔ اگرچہ خطاب کرنا بھی بڑا اوکھا کام ہے، لیکن کچھ علماء یہ بھی آتے ہیں کہ نہیں، خطاب کرنا نالو کی خطاب سننا ہوتا اس دور میں کسی دی سننی وہ موقع ہے۔ گل میں سچی پہ کرے نا، پر کسی دی گل سننی بڑی اوکھی، بات سچی گل سننی ہور اوکھی، بس دین دی گل سننی اس نالوں اوکھی، بس اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے سننی ہور۔ تے تسی سارے کام اوکھے کیتے بیٹھے ہو، لیکن حدیث پاک ہے جس نے نیکی واسطے جتنی مشقت اٹھائی اللہ ہوگا اتنا زیادہ اجر بھی عطا فرمائے۔ سامعین کرام میں رب العالمین دلارین کی دعوت آواز تو کہتے مقدسہ تلاوت کی دیجئے اندر اللہ پاک نے کتابہ فرمایا، اقرار فرمایا، رب العالمین فرمایا ذالک الکتاب، اے وہ شان تیز مدوالی کتاب لا ریب فیہ، جنہیں اندر کوئی شک نہیں، گریش نہیں ہے، جنہیں اندر کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، جنہیں اندر سچائی ہے، جڑی ہر عیب تو میں پاک بنا کے اپنے نبی نے نازل فرمائی۔ اگے اللہ پاک فرمایا وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، دعا کرو اللہ تو ہم تے نبی تقوی دی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرمایا یہ قرآن میں متقیوں سے ہدایت کا سر چشمہ بڑھا کے بھیجیا، یہ قرآن صراط مستقیم پہ چلانا واسطے اللہ نے بہت بڑا ذریعہ بڑھا کے بھیجیا۔ آج اگر دنیا دی کوئی چیز خرید کے نیا نال ایک چھوٹی جی کتاب ملے گی جدے اندر اس چیز کا استعمال کیا ہوئے گا، اگر ہم استعمال کریں گا تو ٹھیک چلے گی، اگر اس طریقے تو ہٹ کے استعمال کریں گا ایک مشین سڑ جائے گی، ایک خراب ہو جائے گی۔ جب اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، یعنی جناب آدم نو بھیجیا، پھر حضرت اس انسان واسطے اللہ نے اپنے آخر الزمان نبی تھے لا ریب کتاب نازل فرما کے دنیا تے بھیجیے، پھر تمہیں پیغام بھیجیا، اے رسال میں تمہیں دنیا تے شکرے بے بہار دی ترانی بڑھا کے بھیجیا، یعنی اس واسطے نہیں بھیجیا کہ جو دل چاہتی ہو کی دیا، بلکہ نال میں اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب نو کھول کے پڑھنا جا، تنوں پتہ چل جائے گا میں تنوں دنیا تے کیوں بنا کے بھیجا۔ اللہ دا قرآن دا ساری کائنات، اے زمین بھی اے آسمان بھی
اے چند تے تارے تے سورج بھی، اے چرند پرند بھی، اے پہاڑ بھی، ہر چیز اللہ نے تے میں انسان واسطے پیدا کی تھی، ہر چیز تیری تے میری خدمت واسطے اللہ نے بنائی ہے، لیکن اللہ دا قرآن آتا بندے تے بندے نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ دا قرآن آتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد تخلیق انسان اللہ دا قرآن بیان کرنے لگا، فتن پیدا اللہ نے کس واسطے کی؟ اے اللہ دے قرآن چوں آیت مقدسہ میں پڑھی اللہ دا قرآن آتا فتن اللہ اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ عبادت صرف نماز پڑھنے دا نام ہے، ضرور پڑھیں، کوشش کرنی زندگی وچ کبھی بھی قضا نہ ہو، ضرور پڑھیں، لیکن صرف نماز دا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھن دا نام عبادت نہیں ہے، صرف حج کرن دا نام عبادت۔ اساں عبادت دے تصور کو بڑا محدود کر لیا، اگر صرف یہ آگیا بداڑی رکھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، باہر نکل کے جھوٹ بول، رشوت لے، حرام خوریاں کر، گانے سن، بدخویاں کر، شراب پی، نشہ کر، بے حیائی تے بری نظر نال کسی دی دھی بہن ہوئے اسے دے تے گل نہیں کر۔ عبادت دی جڑی جامع تعریف ہے تو ہم مختصراً سمجھان واسطے وہ یہ ہے کہ ہر عمل، کیونکہ میرے نبی دی زندگی ہر انسان واسطے بہترین ہے، ہر کام میرے نبی دے طریقے دے مطابق کرنے دا نام عبادت ہے، ہر کام میرے نبی دے طریقے نال کرنے دا نام عبادت ہے۔ کوئی بندہ یہ جائے جڑا واش روم نہیں ویندا، کرایا آجے ہر بندے کرنی نہ پیشاب کرنا، اگر پیشاب بھی میرے نبی دے طریقے دے مطابق بیٹھ کے کریں تو پیشاب کرنا بھی اللہ دی عبادت۔ کل سمجھی دے، ہر بندے رہنا لیٹرین وچ پیشاب کرنا، ہر بندے اگر اس پیشاب کرن دے طریقے نو میرے نبی دے طریقے دے مطابق کرن دی کوشش کر تے پھر داخل ہونا بھی عبادت تے خارج ہونا بھی عبادت، تے بیٹھنا بھی فتوی نہ لا دے۔ مسجد وچ اگر میرے نبی دے حکم دے مطابق سجدہ قدم پہلے رکھیں تے وہ سجدہ قدم آگے رکھنا بھی عبادت، نکلدی واری پہلے کھبا پیر باہر رکھیں تے وہ کھبا پیر رکھنا بھی عبادت، جتی پاون واری اگر پہلے سجا پیر پائیں تے جتی پانا بھی عبادت، جتی لانے ٹائم اگر پہلے کھپا پیر لائیں تے جتی لانا بھی عبادت۔ جار واشروم کا الٹے مسجد دا اگر واشروم میں داخل ہونا تے پہلے کھپا پیر رکھ، اس ٹائم تیرا کھپا پیر رکھنا عبادت ہے، نکل دی واری پہلے سجا پیر باہر رکھ واشروم کو تے تیرا سجا پیر باہر رکھنا یہ سائیں بات کے سمجھ نہیں، حالانکہ بھی ہے کہ دسو عبادت کم از کم یہ عبادت ہے، ہر بندہ آج تو بات کرنے کی کوشش کرے۔ اور سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماؤ اللہ نے اسرائیل کتاب نتر تے میرے وسیلے ہدایت بنا کے بھیجا۔ آقا کریم دے غلامو اللہ نے جدو اعلان کتاب نازل فرمائی، عرب دے کچھ کفار نے کہ اللہ کا قرآن نہیں، اے نبی کریم دی معاذ اللہ من کھڑت کتاب ہے، اے آقا کریم نے پہلے نبیوں دے قوموں دے قصے پڑھ کے سنا کیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر سورۃ قاف نازل ہوئی جدے اندر لفظ عجیب آیا، عرب دے کفار نے شور مچایا، ابو جہل نے کہا اے قرآن نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ قرآن عربی چاہا، عربی اندر عجیب کا الفاظ نہیں آیا۔ نبی کریم فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کوئی عربی 100 سال دا باپا تلاش کر جدی عمر 100 سال ہوئے تے عرب اندر زندگی گزار رہے ہوئے، اے فیصلہ دے کو کرائیے کہ لفظ عجیب عربی ہے یا نہیں۔ جناب ابو بکر نے تلاش کرنے مکہ دے پہاڑ اندر چلے گئے، ایک ضعیف بابا بیٹھا
جدیاں اکھاں اتنیاں کمزور ہو گئیاں کہ اکھاں دے پاؤں لٹکے ہوئے نے اکھاں کھولنے واسطے دنیا دا سہارا لیندا آکے نبی کریم دی بارگاہ چل گئی سونیا فلا پہاڑی تے ایک بابا بیٹھا جی عمر 100 سال تو زیادہ ہے ضعیف تے لاغر ہو گیا نبی کریم نے پیغام بھیجا ابو جہل کو بلا کے لے آؤ ابو لہب کو بلا کے لے آؤ عرب دے کفار بھی آ گئے میرے نبی کریم دے غلام بھی چلتے جا رہے ہیں بہت بڑا اجتماع ہو گیا جلے اس بابے دے نیڑے گئے پیران دی آٹھ سنی بابے ہیں کہ بابے دے کئی دنوں کو انسان نہیں سی ویکھا جب اتنے زیادہ انسان ہوئے کہ اکاں کھولیاں تے زبان تو بے ساتھ نکلیا ہاذا شیء دل عجاب دار فرمایا میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ابو جہل دیاں نظراں جھک گئیاں ابو لہب دیاں نظراں جھک گئیاں میرے نبی فرمایا ابو جہل اس پاپے دا جملہ سنے بابا کی پیا کنا ابو جہل شرمندہ ہو گیا میرے نبی فرمایا میرے اللہ نے اس کتاب دے آغاز اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہر کتاب شک تے غلطی دی گنجائش ہے اے ہوائے لا ریب کتاب ہے جدے بھی شک تے غلطی دی گنجائش ہے ہی کوئی نہیں ہر کتاب جا خط لکھیا ہوندا پر میں بڑی محبت بڑی توجہ علم یقین نہ لکھی ہے لیکن اگر کہ نہیں غلطی دی گنجائش ہے کہ تے نوٹ کر کے میں دس دینا لیکن اس کتاب میں شروع تے اللہ فرمایا بھئی اس کتاب میں غلطی دی گنجائش قبول ہو جائے ہے اور سنو سامعین کرام اسرار کتاب اگر بندہ سینے نہ لائے اس کتاب نال اگر بندہ پیار کرے یہ کتاب بڑی با وفا ہے اس کتاب تو ود کے وفا کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے سن سامعین کرام میرے نبی دا فرمان ہے اگر بندہ قرآن یاری پکی لال ہے یاری پکی دا مطلب ہے دل چ سب قرآن دی محبت ہوئے تے بندہ روزانہ قرآن نو کھولدا ہوئے روزانہ قرآن دی تلاوت کریندا ہوئے کسی عالم کول بیٹھ کے قرآن نو سمجھن دی کوشش کریندا ہوئے یعنی قرآن نال ٹائم گزارن دا بہانہ تلاش کریندا ہوئے قرآن نال محبت کریندا ہوئے میرے نبی فرمایا جتھے سارے دی یاری ختم ہو جائے گی جتھے سارے وفادار چھوڑ جان گے یعنی قبر دے موقع تے بندے نو ماں باپ بھی چھوڑ ویندے بہن بھائی بھی چھوڑ ویندے چاچے مامے بھی چھوڑ ویندے تے بیلی سجن بھی چھوڑ ویندے اس موقع تے میرے نبی فرمایا قرآن پرندے دی شکل وچ بندے دی قبر وچ داخل ہو جائے گا اپنے آپ پر پھیلا کے اس میت نو اپنے پرا تلے چھپا لے گا میں دنیا دی مثال سمجھاؤن دی کوشش کرنا اگر کسی نے گھر وچ ککڑیاں رکھی ہوئیاں جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے اس مرغی دے اس ککڑی دے اگر کوئی چیز اس نے حملہ کرنے دی کوشش کرے فوراً اپنے پران پھیلا لینی اپنے آپ بچے پران تلے چھپا کے ہمیں تسی آرام کرو اے کتا جانے تے میں جانا اے بلی جانے تے میں جانا اے ہل جانے تے میں جانا اے کالا جانے تے میں جانا تو آرام نال میرے پران تلے بہ جا میرے نبی فرمایا اگر قرآن لال دنیا تے تے وفا کی تھی اے قرآن پرندے دی شکل تیری قبر وچ داخل ہوے گا تینوں اپنے پران تلے چھپا لے گا تے آواز دے گا گھبرا نہیں سب جانتے میں قرآن اے بچھو جانتے میں قرآن جانا اے کیڑے مکوڑے جانتے میں قرآن جانا اے قبر جانتے جانتے میں قرآن جانا اے قبر دی دہشت گھبراہٹ جانتے میں قرآن جانا نبی کریم اس تقریر کا ایک مقصد ہے اکثریت نوجوان بیٹھے ہو میری اس گفتگو تو بعد میں ایک یقین ہونا چاہتا
کہ کوئی بندہ بھی جتنے بھی بیٹھے ہو پڑھنا بیٹھے ہو بھئی کسی بندے دا قرآن دی تلاوت دا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور جڑا نہیں پڑھے ہویا وہ پڑھنے دی کوشش کرے۔ کمپیوٹر اب ہوں آیا کو 8-10 سال پہلے ہر ڈپارٹمنٹ پہلے ہر شہر لکھ پڑھا ہوندی ہے، پٹواری بھی رجسٹر پہ سارا کام کرے، ہر ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر آ گیا، لیکن کسی ڈپارٹمنٹ جو بھی کوئی بندہ نوکری تو فارغ نہیں ہوا میں تو کمپیوٹر نہیں آنے کو کر دو، ہر بندے نے کمپیوٹر سیکھنا، ہر ڈپارٹمنٹ جس بندے دا بھی کمپیوٹر تے کام آیا نا اس نے میں کو راتی دیڑی محنت کر کے پیسے دے کے جب بھی اوکا سوکا اس کمپیوٹر میں چلاون دی کوشش کیتی اور وہ چلا رہا۔ اگر 30 سال 40 سال 50 سال دی عمر بندہ کمپیوٹر چلانا سیکھ سکتا ہے رب دا قرآن نہیں سیکھ سکتا، قرآن تے صحیح اس پاس۔ سامعین کرام میرے نبی فرمایا بندے دیاں خطاواں تے بندے دے گناہ قبر وچ عذاب دی صورت جان گے کہ کوئی گناہ بچھو بن کے آئے گا، کوئی سب بن کے آئے گا، اللہ کا قرآن اس آوان والی ہر مصیبت عذاب دا دفاع کرے گا، اللہ دی بارگاہ جلد کرے گا، یا اللہ میں تیرا قرآن میں گواہی دینا ہے دنیا دے میرے نال پیار کرے گا سی، میری تلاوت کرے گا سی، میرے اتے عمل کرے گا سی، یا اللہ مہربانی فرما میری وجہ تیرا عذاب دور فرما چاہ۔ میرے نبی فرمایا قرآن اللہ نال بحث مباحثہ کرے گا، بلاخر قرآن اللہ دی بارگاہ جلد کرے گا، یا اللہ اگر میں اپنا کلام مننا مہربانی فرما میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ دے نبی دے لفظ اللہ قرآن دی سفارش قبول فرما دے، بندے دے قبر دے عذاب نو دور فرما دے سی۔ اگر چاہنا کہ قبر جو روشنی آ جائے، اگر چاہنا کہ قبر دے حالات مصیبت تو بچ جائے، اللہ دے قرآن سینے نال نال اور پھر میں یہ کہوں گا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دارا دکھلاوے، جو کوئی پڑھے تے عمال کماوے، اس دا جنت جاوے۔ شیخ میں بھی پڑھنا ہے حدیث کی دلیل بھی دے سکتا، قیامت کا دن بڑا ڈاٹا دن، نبی کریم فرمایا کہ سورۃ ہود دی تلاوت میں محمد نو بڑھا کر چھوڑا، قیامت دا منظر اللہ نے سورہ ہود وچ بیان فرمایا، نبی کریم فرمایا میں جے سورۃ ہود پڑھنا تے میرے بال سفید ہو گئے، میری آنکھاں چھم چھم برسدی، بڑا ڈاٹا دن، اللہ پورے جلال چونا، اللہ دے نبیاں دی بھی کب کبھی داری، لیکن آپ سنو میرے نبی فرمایا خوش بخت نے وہ لوگ جنہاں قرآن نصیب ہو گیا پڑھنا یا سننا، قرآن نال پیار کرنا، قرآن سینے محفوظ کرنا، وہ لوگ بڑے مبارک بات دے مستحقن۔ سامنے کرام میرے نبی فرمایا قیامت دے دن سورج سوانے دے آ جائے گا، ایک زمین تانبے دی طرح گرم ہو جائے گی، نفسا نفسی نال ہوئے گا، کوئی بندہ گٹیاں تک اپنے پسینے اندر ڈوبے ہوئے گا، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، حتیٰ کہ میرے نبی فرمایا کوئی بندہ اپنے پسینے دے اندر پورے دا پورا ڈوبیا ہوا ہوئے، سختی دا دن ہوئے گا، قدرت دی آواز آئے گی، اے جبریل عرض کرے گا جی رب جلیل حکم ارشاد فرماؤ، اللہ دی آواز آئے گی جبریل میدان محشر چلا اعلان فرما دے جڑے حاملین قرآن ہے انہوں میں اللہ دی بارگاہ میں اللہ دے عرش سے سائے کرے اکٹھا کر دے، جبریل آکے اعلان کرے گا او حافظ قرآن آ جاؤ، قاری قرآن آ جاؤ، عالم قرآن آ جاؤ، تو اللہ پیار بولے گا، جب اللہ دی بارگاہ میں قاری قرآن
آ جائیں گے، ایک حافظ دے عالم آ جائیں گے، حالانکہ لمی ازل فرمائے گا تو سب دنیا تے میں اللہ دا قرآن اپنے سینے چ محفوظ کیتا، میں اللہ دے قرآن نال وفا کیتی ہے، آجو قرآن میں اللہ نو بھی سنا چھوڑو۔ قرآن سننا اللہ دی سنت بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا قاری قرآن اللہ کا قرآن بڑے ادب دے نال ایک جگہ تے کھڑا ہو کے پڑھنا شروع کرے گا، رب فرمائے گا اج دن نہ پڑھ، اج دین پڑھ جے دنیا تے جھوم جھوم کے پڑھدا ہے، موٹے مار کے پڑھدا ہے، خوش آلی نال پڑھدا ہے، بلند آواز وچ پڑھدا ہے، اج دن پڑھ تے قرآن پڑھدا جا، جنت دے درجے چڑھدا جا۔ حافظ قرآن میزان عمل پہ نہیں جائے گا، اور ایک گل بھی یاد رکھ، ساری دنیا دا حساب کتاب ساری مخلوق دے سامنے آنا، حافظ قرآن تے عالم قرآن دا اگر حساب ہویا بھی صحیح ساری مخلوق دے سامنے نہیں، رب پردے اندر لے کے حساب فرمائے۔ صرف حافظ قرآن نہیں، دنیا تے سارے تقسیم انعامات دیا تقریبا کالج یونیورسٹیاں چنیاں تے بچیاں نوں گولڈ میڈل تے انعام و اکرام دے نال نوازیا ہویا گا، قیامت والے دہاڑے دی دل سامنا تقسیم انعامات اور او دے اندر حفاظ اور قرآن دے والدین نوں نوازیا ہویا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا جبریل کو ہور چکر لا کے آ، اور اس حافظ قرآن اس قاری قرآن دی اماں دے ابل بھی بلا کے لایا، جب وہ بھی آ جان گے نبی کریم دی سچی حدیث ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کہ نبی کریم فرمایا من قرأ القرآن فحفظه وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس لو كان في بيوتكم فما ظنكم الذي عليه أو كما قال عليه السلام۔ میرے نبی فرمایا اللہ قیامت والے دن حافظ قیامل قرآن دے والدین تاج پہنائے گا، نورانی تاج، پھر انہاں تاجاں دی روشنی نال میں ہوئے گا۔ اگر سورج تواڈے گھر اندر آ جائے جڑی دی روشنی نال موسی اودے نالوں کئی گنا زیادہ روشنی اس تاج دی ہوئے گی۔ مخلوق آپ سوال تے آپ جواب، یا اللہ تے صالحین صالح کی آواز حسی نہیں، یہ لوگ صالحین نہیں، یا اللہ یہ لوگ شہید ہیں، قدرتی آواز حسی، یہ لوگ شہید بھی نہیں ہیں، یا اللہ یہ صدیقین ہیں، خالق کے کسی پر صدیقین بھی اب بول یا نہیں ہیں، یا اللہ پھر تیرے نبی ہیں، قدرتی آواز حسی میرے نبی ہیں نہیں ہے نا، یا اللہ صدیق نہیں ہے، نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تیرے قرآن تیری لانا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ تیرا قرآن تے اللہ کہ انہاں چار لوگاں تے اللہ دا انعام ہے، اگر انہاں چاراں چوں نہیں تے پھر اور کون ہے؟ قدرتی آواز آسی نہ صالحین نہ شہداء نہ صدیقین نہ نبیین، ایوں لوگ جنہاں دنیا تے اپنی اولاد نو ٹوٹے ہوئے مصلیاں تے بٹھا کے میرے محمد دا قرآن پڑھایا، انہاں اپنے بچیاں نوں قرآن دا حافظ تے قاری بنایا، اس قرآن دی برکت دے نال اج انہاں نوں نورانی تاج عطا فرما چھوڑے۔ گل مکائیے، ہر عہدہ تے ہر منصب موت کھس لے، موت بڑی ڈاڈی شے تے ساریاں بہاراں زندگی نال، زندگی ہے تے ساریاں گلاں، جے زندگی مک نہیں تے ساریاں گلاں
اس کھس لینی ہر شے بندہ جلے مردا نا سب تو پہلے تے بندے دا نا ہی کھس لے نہ کہ آدھا میت پئی یہ بندہ آدھا لاش جلے جنازہ اٹھایا والا بندہ کہتے میت اٹھاؤ میں مر وینا دے کسی نے آکھنا بھائی عرفان صاحب کو اٹھاؤ یا عرفان کو اٹھاؤ بندے کیا آکھنا میت اٹھاؤ نام ہی کس لیندی موت میں یہ کوئی بھی جتنا کسی کو بہت بڑا ہوگا ہر ہوگا موت میں چیز ہے نا اگر اعلان ہوئے مسجد میں کہ فلاں وزیر اعظم فوت ہو گیا فلاں صدر فوت ہو گیا فلاں ایم این اے فوت ہو گیا فلاں چیئرمین فوت ہو گیا فلاں کونسلر فوت ہو گیا یہ اندر ادھا سچ دے اندر جیڑی یہ گل نہ فلاں والی یہ تے ہے ٹھیک مر کے ہو سکتا لیکن جیڑا اگلا گل ہے نا وزیر اعظم والی یہ جھوٹے ہوئے وزیر اعظم بھائی ادھر صاحب کیا پیچھے تے وزیر اعظم والی سیٹ اس کو پہلے کسی صدر مرنا پیچھے تے صدارت والی کرسی پہلے ختم ایم این اے جلے مرتا بہنا سا نکلنے تے ایم این اے واد اس نہیں رہا بندہ کہ نا فلاں ایم این اے مر گیا وہ بھائی فلاں تو مر گیا لیکن ایم این اے سے نے وہ کوئی نہیں گل میری سمجھ آئی نہیں لیکن قرآن دی وفا چیک کر قرآن دی وفا چیک کر اگر اعلان ہوئے با فلاں حافظ قرآن فوت ہو گیا فلاں قاری قرآن فوت ہو گیا فلاں عالم قرآن فوت ہو گیا تے یہ وچ دو گلاں سچیاں فلاں والی گل بھی سچی تے عالم والی گل بھی سچی فلاں والا جملہ بھی ٹھیک ہے تے حافظ والا جملہ بھی ٹھیک ہے فلاں والا جملہ بھی ٹھیک ہے تے قاری والا جملہ بھی ٹھیک ہے اے جڑا حفظ والا ہوگا نا یہ موت بھی بندے کو نہیں کھا سکتی ایک قرات والی کرسی موت بھی بندے کو کھا سے نہیں سکتی تے یہ او تے جڑے نے من جانب اللہ تے وزیر اعظم والا ہوگا دنیا دا ہوگا صدر والا ہوگا دنیا دا ہوگا لیکن حافظ والا ہوگا من جانب اللہ قاری والا ہوگا من جانب اللہ تے اللہ جڑے ہوتے دے دے ہو لینا بولو جڑا اللہ ہو دے ہو لینا تے پھر بندے کو اس دی کوشش نہیں کرنی چاہیے جڑا موت بھی نہ کھا سکتا ہر شے موت کھس لینی نہ بھی کھس لینا لیکن یہ عہدہ موت بھی کھس نہیں سکتی تے اس عہدے واسطے بھی بندے کو کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے مصر کے اندر نہ مصر کے اندر میں رسالے چ پڑھا قرآن نمبر 6 کہ مصر کے اندر کھدائی ہو رہی سی اور کھدائی کے دوران قبرستان آ گیا اس قبرستان دی کھدائی بھی نہ کی تھی وہ اندر ایک میت نکلی بندہ نکلا جس کا کفن بھی بالکل سفید ہے چہرہ بھی پردور ہے اور خوشبو آ جاتی سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے عرصہ پہلے اس دبیا گیا دو ترے دڑا سائنس یادی بدریا دڑے بندے دا جسم گل چل رہا لیکن میں بڑے یقین نال کہہ رہا نبی پاک دی سچی حدیث سے کچھ لوگ اس عمل تو بالا کر رہے ہیں کچھ لوگاں دا جسم مٹی نہیں کھانا کچھ لوگاں دا جسم مٹی نہیں کھاندی جنہاں وچ ایک حافظ قرآن بھی ہے حافظ قرآن دے جسم دی قبر نہیں کھانا اچھا دی تحقیق کیتی گئی بھائی بندہ کون آ کتھوں دا تاکہ پتہ کریے کی کریندا اور اس عمل نو لوکاں وچ دسیے لوگ بھی عمل کرن تے قبر دی مٹی محفوظ تے کی کرن تو آدھو دے کر دا علم پتا چلایا گیا پتا چل گیا ایک ضعیف علماء مائی بیٹی انہوں دسے آ گیا فلاں بندہ تو جان دی اس آ گیا ہاں میرا شوہر ہے میں جان دیا کی ہویا لوکاں نے دسیا دورانے کھدائی دی قبر کھل گئی ہے اودی جسم ادارے چوں خوشبو پیا دیاں نے ادا چہرہ بڑا پرنور ہے ادا کفن بھی سی سلامت ہے فجر کیے ماجرا کیے دستے سے یہ دنیا پہ کیڑا عمل کرے گا اس بھائی نے کہا اور عمل تے میں چنگا کوئی یاد نہیں ہے ایک گل دی میں گوج دی نہیں او فجر دی نماز پڑھدا سی نماز پڑھ کے سجدہ کراں رب دا قرآن کھولے گا تے اللہ کا قرآن پڑھے ہویا کوئی نہیں سی اگر سفر دی انگلی پھر دانا سی نال اعلان کرنا سی یا اللہ میں نہ جاندا اے اندر کی لکھیا ہویا بہرحال اے جاننا جو لکھیا ہویا حق تے سچ لکھیا ہویا میں
سمجھ دیا اللہ دے اس قرآن نال محبت حاصل اللہ انہوں عطا فرمایا پتہ چلیا بیلیا اگر چاہتا کہ قبر علی زندگی بھی سونی گزر جائے قبر اختیارت دے میرا جسم سلامت دے محفوظ رہے اگر چاہتا کہ پل صراط بھی صحیح سلامت گزر جائے میدان محشر چلی اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے اگر چاہتا کہ میزان عمل بھی بچ جائے اللہ بے لہر حساب دے ہمیں دے داخل فرما دے پھر ضروری ہے دنیا تے رب دے قرآن کھولتے سینے نالا پڑھے ہویا تے روز پڑھ نہ پڑھے دی کسی پڑھے ہوئے کون بہ جا انہوں آگیا میں نبی اللہ دے قرآن دیا کوئی ایتا پڑھا آجا ایک صحابی حیرت کی تھی سنیا تلوار نو زنگ لگ لیں زنگ لگ لیں تلوار نو زنگ لگ لیں تے انہوں اسی سائیکل کریں دیا مجھے نے ہتھا رگڑے نے آتے بالکل چمک میں نہیں تے صاف ستھری ہو بابر میں بالکل نہیں کرے عرض کی تھی سونے اگر دل گندا ہو دل گندا ہو بجے دل نو زنگ لگ اس زنگ نو اتارن دا کوئی حل تے کوئی طریقہ لگی ہوئی کہ ساڑھا دل اندھی تھا اور ساڑھے دل بھی کرتے اسی تو صبح تو لے کے شام تک گناہ کرتے تے شام تو لے کے صبح تک برائیاں کرے تھے اللہ محفوظ فرمائے گناہ اسی کر پاتے دل ساڑھے گندے تے نبی پاک نے انہاں دلوں بھی ستھرا کرنے دا طریقہ ارشاد فرمایا میرے محبوب نبی فرمایا تو کم کر اللہ تیرے دل دیاں ساریاں گندگیاں دور فرما دے سی اللہ تیرے دل کو روشن تے چمکدار بنا دے سی یا رسول اللہ کو چیزاں کیڑیاں ہیں میرے نبی فرمایا کثرت ذکر الموت ایک بیلیا موت نو کثرت نال یاد کرنا رہو ہر ویلے تیرے دل تے دماغ وچ خیال ہونا چاہیے کہ کسی لمحے بھی مینوں موت آ سکتی ہے موت دی کثرت موت نہ کثرت نال یاد کرنا رہو یا رسول اللہ تو سے کیڑا ہے مانے نبی کریم نے فرمایا دوسرا تلاوت القرآن قرآن دی کثرت نال تلاوت کرنا تیرا کم ہے تیرے دل نو صاف کرنا میرے رب العالمین دا کم ہے اتھے بھی محمد عربی دا قرآن پڑھا اتھے ہاتھ دل میں دل تک ہاتھ تھا بغیر نہیں نہ پڑتا چیر پھاڑ کے بھی بڑا ہونا پڑسی اور اللہ اس چیر پھاڑ کو ہر مسلمان کو محفوظ اللہ کسی بھی دل دی کوئی بیماری نہ لائے لیکن میں یہ عرض کرے سا میں دل دیاں بیماریاں بہت ساریاں سا آپ لائے دل دیاں بہت ساری بیماریاں اساں اپنے آپ کو خود لائے ہر بندہ بندہ بھائی قرآن حکیم ہے قرآن بولو یار قرآن حکیم ہے ڈاکٹر کو اسی کہنے ہیں حکیمہ کو کہنے ہیں کہ قرآن کو کدی بھی نہ بس یہ بھی صحیح تھے استاد احسان صاحب کو کہنے کو پھوک مریا پڑے بس پھوکا تھا معذرت نال قرآن سب کو یاد آنا جلے اوکھی پڑھو یہ کسی مرنا جیسا قرآن یاد کرنا یہ کسی بیمار ہونا وہ بھی لے جلے جانا بہت مہنگا اور یہ 29 سے بارے اللہ پاک بھی فرمایا بدل جان پنڈلیاں کا کپڑ دیوں لے میرے قرآن دے ویڑے آتے بولے آنے دلے پنڈلیاں پوری جان ہے تے پوری جوانی تے آبو تاب کو کھڑا بولے قرآن تو سینے نازا تاکہ نوبت آوے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی لہذا بیلیا مر بنا تے مرن دا پتہ کوئی نہیں کوشش ہے کر دے کر اپنے آپ میرے نال وعدے کرن دی لوڑ نہیں وعدہ ہوا جڑا بندہ اپنے آپ نال کرے یہ سونے خدا تے ہر بندے دے اندر خدا موجود ہے خدا اندر موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں اتنا وسیع ہوں نہ میں زمیناں دی وسعت چاہنا تے نہ میں آسماناں دی وسعت چاہنا ہاں اگر میں آنا تے میں بندہ مومن دے دل لے چاہنا سبحان اللہ تے لہذا اس چیز میں ہمیشہ یاد رکھو مر بننا تے کسی ٹائم نہیں مر سکتا تے بہتر ہے کہ اس مرن کے پہلے قرآن کی تعلیم شروع کر دے اور میں حدیث پاک کا مفہوم کو عرض کر دے اگر قرآن پڑھ دے موت آ مرنا تے ویسے بھی اگر قرآن پڑھ دیا
موت آ گئی تے پورا جے تک نہیں ہویا قبر تے بندے رکھ دیتا ہوئے لیکن اللہ فرشتے نے ڈیوٹی لا دیتا کہ جاؤ میرے بندے قبر وچ قرآن پڑھا جاؤ بندے نو قبر وچ بھی قرآن پڑھا کے آؤ لہذا اگر چاہتے ہو کہ قبر ستھری ہوئے تے قبر روشن ہوئے تے قبر وسیع ہوئے تے اللہ میدان محشر وچ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے پھر اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت نال آباد کرو اپنے سینے کو قرآن کی تلاوت نال آباد کرو ہر بندہ جتنی جس کو اللہ نے طاقت توفیق بخشی کوشش کرے کہ میں قرآن کی تلاوت ضرور کراں اللہ تعالیٰ سن ہمیشہ اس غیب کتاب کو پڑھن دی سنن دی سمجھن دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تسا سارے شاد آباد فرمائے بڑی محنت تے بڑا جہاد ہے تہاڈا جڑا اس ٹائم تک تسا کسی بندے کو نہیں گئے میں کوشش کی ظاہر میں کوئی بندہ اگدا نہیں پڑا سارے بندے اج تک بھی حشاش وشاش بیٹھے لیکن آج ٹائم شاید ایک حد ہوندی تے حد چیز رہنا چاہیے میں سب کو آخر تے پھر مبارکباد پیش کروں اللہ تعالیٰ اسا سارے دا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اس بیٹھنے کو اللہ ساڈے واسطے ذریعہ ہے نجات بنائے اس عمل کو اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے پچھلے گناہ معاف فرمائے اللہ سدا تہاڈی اس محبت نو اور تہاڈے اس شوق تے ذوق نو قائم رکھے وما علینا الا البلاغ